جی, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आप मेरे साथ देख रहे हैं कि फ़हीम मलिक साहब हमारे साथ हैं, साबका इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अच्छा, इनके साथ जो ये सिटिंग है, वो सिर्फ़ इस वजह से है कि ख़ास तौर पे 3 तारीख को जो यूके में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में, उसके उसके ऊपर क्या काम हो रहा है और मुख्तलिफ शहरों से किस तरह लोग आ रहे हैं, उसके बारे में इनसे पूछेंगे। और दूसरा, जो आज जो सज़ाएँ हुई हैं, आज बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है कि सज़ाएँ हो गई हैं बंदों को, जिनमें 9 मई मुकदमात में 108 अफराद हैं, इंक्लूडिंग शिबली फराज वगैरह, उमर अयूब वगैरह। उसको ये किस तरह देखते हैं, क्योंकि आगे 5 तारीख को खान साहब की कॉल भी आ रही है, तो इसके ऊपर उनसे बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई। जी, वालेकुम सलाम नज़र भाई, आप सुनाएँ ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र। फ़हीम भाई, इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र टू हैव यू। इट्स बीन वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी अरसा हो गया, इस तरह इकट्ठे नहीं बैठे हम जी, जी। काफ़ी अरसे से। लेकिन आज हमें मौका मिल गया क्योंकि ये पीटीआई की तरफ से एक बड़ी कॉल है, ओआईसी भी इसमें इन्वॉल्व है, पीटीआई के तमाम यूके के चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं और ये मेन प्रोटेस्ट है जो लंदन में हो रहा है। इसके बारे में मुझे ये बताएं कि आपके इलाके, आपके पास क्या न्यूज़ है? जी, पहली बात तो ये है, ये खान साहब की कॉल है और ये पार्टी ने दी हुई कॉल है, तो हम तो पार्टी की कॉल पे फ़ॉलो करते हैं। 3 बजे दोपहर 10 डाउनिंग स्ट्रीट, वहाँ पे मेरे रीजन से अभी तक क्योंकि अभी कुछ दिन हैं, 3 कोचें जिनमें 2 53 सीटर और एक हमारी विमेन की कोच है, वो भी 53 सीटर है। 3 कोचें आ रही हैं स्पेशली इस 10 डाउनिंग स्ट्रीट के प्रोटेस्ट में, इसलिए कि ये खान साहब की कॉल है और पार्टी ने दी हुई है, तो उसको हमें फॉलो करना है। उसके अलावा मेरे ख्याल में 16 सीटर गाड़ी है जो हमारे डॉनकास्टर से आएगी। इसी तरह ब्रैडफोर्ड से 8 सीटर और 10 के करीब लोग अपनी गाड़ियां लेके जाना चाह रहे हैं। हॉल से 2 गाड़ियां आएंगी, तो ये सब लोग सफर कर रहे हैं 10 डाउनिंग स्ट्रीट की तरफ, इसलिए कि ये खान साहब की कॉल है और हमें लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर इंटरनेशनली हमें बिल्कुल निभाए रखना है और इंशाल्लाह वहाँ पे हम इसमें शामिल होंगे। तो ये ज़रूरी है। आप इसमें ये भी देख लीजिएगा कि अगर जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ से सीडर कोर्ट होटल, ब्रैडफोर्ड, मशहूर होटल है सीडर कोर्ट होटल, पे लोग ही सुबह 8:30 बजे लेटेस्ट जो लोग सुन रहे हैं वो पहुंचे। अगर किसी को अभी भी कोई मतलब शायद 1-2 सीटें, शायद आई एम नॉट श्योर, 1-2 सीटें अवेलेबल हों, तो वो राब्ता कर लें। नज़र भाई आपको मेरे ख्याल में पोस्टर बाद में दिखा देंगे जो हमने उसके लिए तैयार किया है, तो आप लोग शामिल आएँ, क्योंकि मेरे ख्याल में दिस इज़ अबाउट टाइम के ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपना प्रेशर मेंटेन रखना है। बस इतनी बात है मतलब भाई। फिर भाई, जो पाकिस्तान में पोजीशन बनी हुई है इस वक्त, जिस तरह की अनारकी और जिस तरह की रिप्रेशन हो रहा है वहां पे ओवरसीज के साथ जो कुछ होता है, उनके रिश्तेदारों के साथ भी हो रहा है, यहाँ पे लोगों के साथ भी, उन हालात में आप क्या समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये यूरोप सारे में, क्योंकि फ्रांस में, ग्रीस में, बेल्जियम में, हॉलैंड में, ये हर तमाम जगहों पे हो रहा है। आप पूरे ओवरऑल किस तरह देखते हैं यूरोप के इस एहतजाज को? देखें जी, खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी मेरे दिल के करीब हैं और यही है वजह है कि पूरी दुनिया में, अगर आपको याद हो पिछली दफा जो खान साहब की कॉल थी, 66 कंट्रीज में प्रोटेस्ट हो, इंशाल्लाह 66 जगह पे हुआ था, कंट्री में हुआ था और उसमें छोटे छोटे तो बहुत सारे प्रोटेस्ट थे। ये वाहिद पार्टी है पाकिस्तान में, तहरीक इंसाफ, जिसके साथ ओवरसीज का दिल धड़कता है। तो बिल्कुल ओवरसीज अपना प्रेशर डालेंगे, वो डाल रहे हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। और आपको पता है कि पिछले दिनों हमने कोई प्रोटेस्ट भी किया था जिसमें आप भी मौजूद थे, मेरे ख्याल में जुल्फी बुखारी थे, बैरिस्टर शहजाद अकबर थे, 20-25 के करीब एमएनए एमपीज थे। वो प्रेशर है यहाँ पे। हम ऑब्वियसली बहुत सारे जो हमारे जिन रीजन में हम बैठे हुए हैं, बहुत सारे एमपीज क्योंकि हमारे वोट से जीते हैं, तो उनके ऊपर भी हमारी एक लेवरेज है। तो एक पॉलिटिकल प्रेशर तो हमने बनाया हुआ है और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हम कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाना चाहते जिसका पाकिस्तान को नुकसान हो, फैटिफ का हो गया ये इस तरह। हमने पर्सनल स्पेसिफिक केस बनाए हैं और ऑब्वियसली आसिम मुनीर साहब के ऊपर, क्योंकि वो खान साहब ने भी कह दिया है कि जो कुछ कर रहे हैं आसिफ
लॉ चल रहा है, तो उनका बिल्कुल ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. وہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو, مسلم امت کے لیڈر کو اپنی ضد میں, اپنی ہٹ درمی میں دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بالکل ہمارا حق بنتا ہے کہ جو لوگ بھی پاکستان کو اپنی ہٹ درمی سے نقصان پہنچائیں گے ان کے خلاف کھڑے ہیں. یہ آپ نے عاصم لا کا جو مینشن کیا اس کے میں اگلا سوال آپ سے کروں گا. اس طرف جانے سے پہلے میں یہاں پہ پھر دوبارہ واپس آؤں گا لندن کی طرف. لندن کے پروسیس سے باقی شہروں سے کیا پوزیشن ہے؟ گلاسگو سے, ایڈنبرا سے, اور اس جو باقی علاقے ہیں ویلز اور اسکاٹ لینڈ سے, وہ آپ کی انفارمیشن کوئی اس کے بارے میں؟ آپ نے اچھا کیا مجھے بتا دیا. میرے خیال میں برمنگھم سے ابھی تک تو مجھے پتا ہے کہ 2 کوچز جا رہی ہیں. تو آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں برمنگھم میں ایک بہت بڑی کار ریلی ہوئی, بہت بڑی, اور 5 اگست کو ہم بھی کوشش کریں کہ بریڈ فورڈ میں, یارکشائر میں ان کی ریلی کو بیٹ کریں. ابھی تک ہم نے 100+ گاڑی مارک کر لی ہے جو اس ریلی میں آئے گی, تو اس کا بھی بتائیں گے. تو اس میں بھی ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ لوٹن سے, برمنگھم سے میرے خیال میں 3-4 اور بھی لوگ ہیں جو کوچز لے کے جا رہے ہیں. یہ مجھے پتا ہے کہ 2 کوچز لے کے جا رہے ہیں. اور اسپیشلی برمنگھم سے آپ جانتے ہیں چودھری بابر زمان جو پی ٹی آئی کی مشہور گاڑی لے کے چلتے ہیں, وہ ہمارے پاس بھی آ رہے ہیں. ہماری 5 اگست کی ریلی کو اس کے بارے میں بعد میں بات کر لیتے ہیں. اور بہت بڑی تعداد میں وہ اپنی گاڑیوں کے ساتھ اس طرف جائیں گے. باقی مجھے لگتا ہے کہ ویلز سے کوئی لوگ آ رہے ہیں, ویلز اور اسکاٹ لینڈ سے ہمیں گاڑیوں میں آ رہے ہیں, کوچز تو نہیں آ رہی. آپ کو پتا ہے یہ ہمارا ہی ترہ امتیاز ہے کہ جب بھی پارٹی نے کال دی ہم کوچز بھر کے لے کے آتے ہیں, اس لیے کہ وہ پارٹی یہ اپنے ناظرین کے لیے یہ تو ایک ایسی مسلمہ حقیقت ہے یو کے کی پی ٹی آئی کی ہسٹری میں کہ جتنا کام ہمبر سائڈ اور ان لوگوں نے, فہیم ملک ایک لوگوں نے جو کام کیا اس میں انعام نامی بھی ہے, ملک صاحب بھی ہیں, جاوید جیدی صاحب بھی ہیں, یہ تمام لوگوں نے جو کام کیا وہ کسی سے زیادہ کام شاید میں نے نہیں کرتے ہوئے کسی کو دیکھا. ٹو بی ویری آنسٹ, بہرحال ایک تاریخیں ہوگی نا اپنی ہیں. نہیں, اس میں آپ تھوڑی سی زیادتی کر گئے ہیں. یہ میرے اکیلے کا جرچہ نہیں ہے, ہماری ویمن ٹیم, میرا مطلب ہماری آپ کی ساری ٹیم کا. ہاں جی, جی اس میں بلکہ بھابی کا ذکر رہ گیا. بھابی جنہیں بھیڑاں ہوندی ہیں نا انہوں نے پہلے ذکر کرنا چاہیے کہ بھیڑاں نہ پیچھے رہ جائیں. بھابی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے لوگوں کو اکٹھے کرنے میں, ڈور ٹو ڈور. یہ ایک ایسی چیز ہے جی کسی طرح بیٹھ کے کر دیا گلا, پھر کسی پروگرام, کسی پنجابی پروگرام چ کر دیا گلا. تو اچھا لیٹلی پنجابی دا پروگرام کرتے تو اسی پنجابیاں دی ایک وٹنس تے ہوندی ہے نا سر, وہ میں تہاڈی وٹنس ہے. ہاں جی, ہاں جی, بیٹھک جو وہ شہزاد اکبر صاحب کی بیٹھک کا کوئی پروگرام, بلکہ مجھے کوئی بندہ کہنے لگ پیا جی کہ ایک بندے نے مجھے کہا, پھر پنجابی شروع ہو گئی. ایک بندے نے مجھے کہا جی آپ کی شہزاد اکبر صاحب کی بیٹھک میں 2 کرسیاں ہیں. میں کہ ہاں جی 2 کرسیاں, کہتے ہیں کہ اتنے غریب ہے کوئی پیسے دیے سوکھ لوا لو تھے. نہیں ٹھیک ہے, نہیں وہ ڈیکورم ہے نا, ڈیکورم ہے. شاید کیونکہ میں نا شاید آپ کو اس کی طرف آ جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں بھی شوق تھا ٹیلیفنی میں آنے کا. تو نیا دن کے نام سے ہمارا آج بھی آن لائن بیس چینل ہے, انسائٹ ٹی وی اور بہت ساری اس طرح کی حرکتیں آپ کو پتا ہے بڑی دیر سے آپ بھی کر رہے ہیں اور میں بھی کر رہا ہوں. تو اس میں ہم ایک پروگرام کرتے تھے اسی پنجابی. تو میرے ساتھ ہمارے بہت سارے لوگ تھے جو پنجابی کو سمجھتے ہیں, میں خود پنجابی ہوں, تو بڑی وٹینس ہماری ہوتی تھی. آپ کو پتا ہے پنجابی میں وہ زو مینی بات بڑی ہوتی ہے, تو وہ اسی کرتے رہے. کوئی انشاءاللہ وہ بھی کسی دن تسی دیکھنا اسی پنجابی چنگی بول رہے ہیں. we'll do a sitting together انشاءاللہ تعالی. اچھا اب وہ آپ واپس آ جائیں عاصم لا والی جو آپ نے بات کی. آج ایک بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ہم نے یہ جو سیریز ہو رہی ہیں 3-4 آگے پیچھے ہوئی ہیں. پہلے ہم نے 5 سیٹیں تھیں سینٹ کی, ان میں سے کوئی 2-4 سیٹیں ہم نے ایکسٹرا ان کو دیں اپوزیشن کو. اس کے بدلے میں ہوا یہ کہ جی 9 مئی کے کیسز میں یاسمین راشد وغیرہ کو 10-10 سال کی قید ہو گئی. ابھی وہ سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا تھا, تو یہ اب آ گیا 9 مئی کے مقدمات. آج 31 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر 9 مئی کر دیے انہوں نے, یہ خود روتے تھے. اس کو عمر یوب, شبلی فراز سمیت 108 لوگوں کو سزائیں سنا دی انہوں نے. فیصل آباد میں غالباً یہ تھی, اس میں فیصل آباد کی کورٹ تھی غالباً یہ, اس میں عمر یوب, فیصل شبلی فراز وغیرہ کے ساتھ ساتھ حامد رضا کو بھی انہوں نے 10 سال کی قید سنائی. اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے,
یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ 5 مئی کے احتجاج کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ کیا سلسلہ ہے؟ کیونکہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ کیس جھوٹے ہیں اور جج لکھ رہا ہے جنہوں نے پارٹی نہیں چھڈی اس واسطے سزا 10 سال. نہیں بالکل 100% آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. یہ سزاؤں کے نام پہ وہ کیا کہتے ہیں، ہنسی آتی ہے مجھے حضرت انسان پر، پہلے بد خود کرے لعنت کرے شیطان پر. وہ عاصم لا ہی ہے نا کہ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جس پہ کسی بھی جورسڈکشن میں جائیں تو لوگ ان پر ہنسیں گے ہی. لیکن یہ پاکستان میں لوگوں کو ڈرانے کا ان کا طریقہ ہے. ان کی پوری کوشش ہے کہ لوگ جس طرح سے انہوں نے مہنگائی کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے ظلم کیا ہے، تو لوگ ڈر جائیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ نظر بھائی یہ جتنی بھی سزائیں دے رہے ہیں نا، اس بائی ڈیزائن کے ایسی سزائیں دیں کہ ہمارے لوگ ڈر جائیں. لیکن جتنا میں جانتا ہوں کہ اس دفعہ کا جو پروٹیسٹ ہے وہ تھوڑا سا اس کا ڈیزائن ہو رہا ہے، مینس کہ پورے پاکستان میں ہوگا تو جتنا مرضی ڈرائیں لوگوں کو نہیں روک سکتے. کے پی کے میں تو آپ نے دیکھ لیا جس طرح کے ظلم ہو رہے ہیں اور بڑی بڑی ریلیاں نکل رہی ہیں. لاہور میں، پنجاب میں بھی جو لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں وہ اپنی اسٹرینتھ کر رہے ہیں کہ جب ضرورت ہوگی تو نکلیں گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کامیابی ہوگی. بس وسطائیت پورے زوروں پہ ہے. یہ طریقہ ہے کیونکہ مجھے پتا ہے جب یہ کہیں بھی کورٹوں میں جائیں گی تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیں گے. آپ کے سامنے ہی ہے جو قانون کے نام میں انہوں نے کھلواڑ کیا ہوا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں. اور اتنی گولیاں کھانے کے بعد جو سیدھی شوٹنگ ہوئی آپ کو یاد ہے، اس کے بعد بھی لوگوں کی ڈٹرمنیشن نہیں ختم ہوئی. تھوڑا سا ڈائریکشن چینج ہوتی ہے، تھوڑا سا آپ کہتے ہیں نا جو لوگ کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئی ایم سوری ٹو سے دیٹ، انہوں نے اپنی چیزیں اور طریقے سے اسٹریٹجائز کر لی. ہماری اپنی ہی آرم فورسز نے ہمارے اوپر سیدھی گولیاں چلا کے، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ کشمیر سے بھی ورس ہیں. تو لوگ اپنی بالکل اسٹریٹجی کر لیتے ہیں. تو بالکل ایسے ہی ہے سر. ٹھیک ہے فہیم بھائی، چونکہ یہ میں اس کو شارٹ رکھنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ خان صاحب کہتے تھے شارٹ اینڈ کرسپ. تو جی اس میں صرف ایک بات، آپ اگر ہو سکتا ہے 5 اگست بریڈ فورڈ سٹی میں ہماری کار ریلی ہونے جا رہی ہے. شام کو 5 بجے پوسٹر آپ کو مل جائیں گے. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ یہ یو کے کی سب سے بڑی ریلی ہو. اس کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں. وہ ریلی چلے گی بریڈ فورڈ کے علاقوں سے ہوتی ہوئی بریڈ فورڈ کونسلیٹ کے باہر جائے گی. پوسٹر میں نے آپ کو بھیج دیا ہے، اس کو اگر آپ دکھا سکے تو. میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ ضرور آئیں. ٹیوزڈے کا دن ہے، ایوننگ ہے. خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں اور اپنا ایک احتجاج ریکارڈ کروائیں. جی اس امید کے ساتھ کہ 3 تاریخ کو ایک اور پاکستان کی یو کے کی تاریخ کا سب سے بڑا پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں جس طرح کہ فہیم بھائی نے بتایا کہ مڈلینڈ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اور اسی طرح امید کی جاتی ہے کہ لندن کی گرد و نواح سے بھی بڑی تعداد میں لوگ نکلیں گے اس امید کے ساتھ. اور دوسرا ریلی کے لیے ویل کیپ ان ٹچ ود یو. اب تک کے لیے اجازت دیجیے فہیم بھائی، ہم اجازت لیتے ہیں لوگوں سے، اپنے دوستوں سے. ناظرین اللہ حافظ. شکریہ.